بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیض حمید کو سزا تو ہو گئی لیکن ابھی بڑی سزا باقی ہے۔ وہ بڑی سزا کیا ہوگی اور کیا فیض حمید کے بھائی اور جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ اسی حوالے سے عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا صورت اختیار کرے گا اور کیا ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور وہ کورٹ مارشل کب ہوگا؟ اور اسی دوران میں جب یہاں یہ بڑے فیصلے آ رہے ہیں تو کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور وہ خبریں ہیں ناروے کے سفیر کے حوالے سے۔ پاکستان کی پالیسی کیا کس رخ پہ جا رہی ہے، اور کابل سے آنے والی خبریں کچھ اچھی اور کچھ اچھی نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ظاہر ہے سب سے اہم چیز جنرل فیض حمید کی سزا۔ جنرل فیض حمید کو اختیارات کے ناجائز استعمال، سیاسی وابستگی اور ان ساری چیزوں پہ 14 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ 15 ماہ یہ ٹرائل چلتا رہا۔ اس دوران میں بہت سی باتیں ہوتی رہی، بہت سی افواہیں آتی رہیں، بہت سے تجزیے ہوتے رہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بس یہ اسی طرح لٹکتا رہے گا، فیصلہ نہیں ہوگا۔ فوج کی طرف سے بار بار کہا جاتا رہا کہ اس پر فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ٹرائل چل رہا ہے، قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، دفاع کا موقع دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور آج ان کے وکیل نے بھی کہا، میاں اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے امید ہے کہ اپیل میں ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ تو اپیل کا حق بھی ظاہر ہے، وہ سارا ایک پروسیس جس طرح سے جو قانونی کارروائی ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی، لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے۔ متوقع ہونے کے باوجود، وہ اس کی بہت زیادہ امید تھی کہ یہ خبر آ جائے گی، اس کے باوجود یہ ایک بڑی خبر ہے۔ بلکہ ہمارے تو بیٹھک میں سیٹرڈے کو بھی جب ہمارے شکیل ملک صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک، نیکسٹ بیٹھک تک شاید ان کی سزا کی خبر آ جائے۔ تو وہ خبر آ گئی ہے، لیکن ابھی بڑی سزا باقی ہے۔ وہ بڑی سزا کس طرح سے باقی ہے؟ وہ بڑی سزا اس طرح سے باقی ہے کہ ان کے اگر ہم فیصلے کو دیکھیں تو اس میں ایک ذکر آ رہا ہے آخری پیراگراف میں کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں مداخلت کے پہلو کو علیحدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو 9 مئی والا کیس ہے وہ ابھی باقی ہے، اور 9 مئی والا کیس، اس میں بڑی سزا، اس سے بھی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ 14 سال قید، ظاہر ہے یہ بڑی سزائیں دو ہی ہیں، یا 14 عمر قید، 14 سال قید، یا سزائے موت۔ تو وہ سزائے موت والا جو بھی خطرہ ہے وہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ وہ 9 مئی کے کیس میں یہ سزا دوبارہ بھی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ لنک بھی ہوں گے۔ جب اختیارات کا غلط استعمال ہے، وہ پیسے کھانا، زمینوں پہ قبضے، وہ ساری چیزیں، تو اس میں فیض حمید کے بھائی نجف حمید جو اس علاقے کے پٹواری تھے، ان کا رول رہا ہے۔ جب وہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے سارے معاملات ہوئے، اس سے پہلے بھی ان کی گرفتاری بھی ہوئی ایک وقت میں، تو وہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس عمل میں بھی دوبارہ شامل ہو جائیں گے، اس سزا کے حوالے سے بھی۔ اور جنرل باجوہ کا نام بھی آ رہا ہے، اگرچہ ذرائع سے جب چیک کیا جاتا ہے تو اس سے خبر آئی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن باتیں ہو رہی ہیں۔ باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا اگر ہم ٹویٹ دیکھیں تو اس میں ان کا ذکر آ جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وفاقی وزیر طلال چودھری سے جب سوال ہوا باجوہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ادارے کا اپنا فیصلہ ہے، وہ ان کا اپنا احتساب کا نظام ہے اور وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، ان کے خیال میں ادارے نے اگر فیصلہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور طلال چودھری ہی نہیں، ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے عطا تارڑ نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے جو کچھ یہ کر چکے تھے، پاک فوج کا ایک سسٹم ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، اور فیض حمید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بنے ہوئے تھے، اور پھر خاص طور پہ وہ پیریڈ ریٹائرمنٹ کے بعد جب سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی ہوتی ہے، اس دوران بھی ریٹائرڈ جنرل فیض حمید ان کے سپورٹر بنے ہوئے تھے، ان کی سیاسی سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کے سیاسی مشیر بنے ہوئے تھے۔ تو اور وہ ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ان پر ثابت ہوا ہے، انتشار پھیلانا اور یہ ساری چیزیں۔ اور اسی حوالے سے وہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا آخری پیراگراف جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ابھی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھے جا رہے ہیں وہ معاملات۔
تو اگر وہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی قانونی پروسیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. یہ سزا تو ہو گئی ہے جو الزامات تھے ان پر، لیکن اس کے علاوہ بھی الزامات ہیں. تو اس میں جنرل باجوہ کہاں آتے ہیں؟ اگرچہ جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد خاموشی اختیار رکھی سوائے چند ایک انٹرویوز کے حوالے سے جو شاہد میتلا صاحب کا تھا اور کچھ جاوید چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے لکھا. تو اگرچہ ظاہر ہے وہ آفیشیلی تو نہیں اناؤنس ہوتا کہ انٹرویو تھا، لیکن شاہد میتلا صاحب کی جو 2-3 قسطیں چھپ گئی تھی اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ انٹرویو ہی تھا. اس کے علاوہ انہوں نے براہ راست پولیٹیکل انوالومنٹ کہیں نہیں رکھی، نہ اس حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی. تو انہوں نے خاموشی سے رہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے سسٹم میں بڑے پرسکون اور فٹ جا رہے ہیں. مطلب میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ وہ اپنے سسٹم میں بڑے فٹ ہے، سکون سے ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی وہ زیادہ اپنی انٹرفیئرنس نہیں رکھی پولیٹیکل. اور فیض حمید صاحب تو ایک مشن پر تھے نا، ان کا تو خیال یہ تھا کہ وہ تختے الٹ دیں گے، وہ رجیم چینج کر دیں گے، وہ انقلاب لے آئیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ ساری باتیں جب چل رہی ہیں تو اگر وہ ان پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے، وہ انتشار والا، وہ سیاسی انتشار والا، وہ بغاوت والا، تو پھر اس میں عمران خان صاحب کی بھی باری آئے گی. تو یہ جو اس کو اس تناظر میں دیکھیں، ابھی چند روز قبل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کی ٹون تھی، اگرچہ وہ لنکڈ تھی عمران خان ہی کے اس ٹویٹ کے بعد اسی کی وجہ سے، لیکن ہمارا پالیسی بڑی کلیئر تھی کہ بس اب کوئی راستہ نہیں ہے. اگرچہ سیاسی رہنما اس حوالے سے باتیں یہ کرتے رہتے ہیں کہ سیاسی راستہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات آئی، شرجیل میمن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے بھی جب کہا کہ سیاسی راستے کھلے ہونے چاہیے، ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو خود بھی تو اپنی اداؤں پہ خود بھی تو کچھ انہیں خیال کرنا ہے نا. وہ نہیں کر رہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کیا، خیر وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز تو کبھی کبھی کوئی سینسیبل بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن الاؤڈ نہیں ہے بھائی. وہ اوپر سے اڈیالہ جیل سے پھر آرڈر آ جاتا ہے. پھر اڈیالہ جیل والے نے تو جن لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا وہ پھر عمران خان کے بیج لگا کے پھر اسمبلی میں آ جاتے ہیں، تصویریں اپنے سینوں سے لگا کے. اچھا، ان کی سیاسی مجبوری ہے، انہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لینا ہے اور اس چیز کو عمران خان کیش کراتے ہیں. مطلب وہ یہ دوسرے لوگوں کو تو سیاسی غلامی کا بھی تانا دیتے رہے نا کہ لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کے غلام بنے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو رکھا ویسے ہی ہوا ہے، بلکہ ان سے زیادہ وہ ڈکٹیٹر والا جو ان کا سٹائل ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس لیول پر نہیں ہے، باقیوں میں بھی پھر وہاں سن لیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں ان کی آواز اگر آپ سنیں، اعتزاز احسن وہ ابھی بھی ان کی سی ای سی میں جاتے ہیں، انہوں نے ساری کچھ چیزوں کے باوجود وہ برداشت کرتے ہیں. اور دیگر لوگ بھی ہیں، رضا ربانی صاحب مختلف مواقع پر اختلاف کرتے رہے ہیں. نون لیگ میں جو سینئر لوگ ہیں وہ بہت سی چیزوں پہ اختلاف کرتے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بعد میں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، خود سے چھوڑ دی، لیکن وہ اختلاف کے باوجود پارٹی میں تھے، پارٹی نے انہیں کچھ نہیں کہا. یہ عمران خان کی پارٹی ہے جو ہے نا آمریت، ایک سیاسی آمریت، وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن بارہ وہ چل رہے ہیں. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اگلا مرحلہ ہوگا فیض حمید کی، اس کی قانونی کارروائی کا فیض حمید کے خلاف، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے اور عمران خان صاحب کی جیل منتقلی سمیت ان کی کوئی بڑی سزا اور یہ ساری چیزیں اب لگتا ہے کہ وہ کارڈز پر ہیں، وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. واڈا صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کیا فیصلہ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ دیوار پڑھ لیں. لیکن نظر آ رہا ہے نا، اب پتہ تو چل رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں اور آج کا فیصلہ دیکھ لیں، اور اس فیصلے کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کا آخری پیراگراف دیکھ لیں. بڑا صاف سمجھ آ رہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ تو ایک تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا 14 سال والا، اس کے علاوہ بھی جو ہونا ہے اس میں عمران خان بھی شریک ہوں گے. تو وہ کس رخ جاتے ہیں؟ دوسری طرف حکومت اور بلکہ دونوں کا ہی، حکومت کا بھی اور فوج کا بھی، وہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، جو ایفرٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہے. ایک تو ان کا رویہ نظر آ رہا ہے، رویہ آپ یہ دیکھیں ہارڈ سٹیٹ والی جو بات ہوئی تھی، ہم جس طرف اب جا رہے ہیں یا جو کنٹرول جس طرح سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں. ناروے کے سفیر کورٹ میں پہنچ گئے، عدالت میں. ایمان مزاری کی کیس کی ہیئرنگ تھی، وہ جو ٹویٹ کے حوالے سے ہے، تو وہ وہاں پر وہ پہنچ گئے. اچھا ظاہر ہے ان کے تعلقات ہوں گے، وہ
انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ جیسے کام کر رہی ہوتی ہیں ایمان مزاری، تو ڈیفینیٹلی ان کے ہوں گے، بلکہ ہیں، سب کو پتہ ہے. تو ان کا وہاں پہنچنا جو کہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف تھا، سفارتی آداب کے خلاف تھا، تو حکومت نے اس کو اگنور نہیں کیا، ٹھک کر کے ان کو مراسلہ بھیجا، طلب کیا گیا، ڈیمارش ہوا ہے. مطلب گورنمنٹ نے صاف اپنا پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ شور مچانے والوں کو، مطلب ایک تو ہے نا آزادی بولنے کی، وہ ایک سرٹن لیول تک ہے، لیکن اس کے بعد غلط طریقے سے شور مچانے میں وہ صرف پاکستانی لوگ ہی نہیں، اگر پاکستان کے پولیٹیشنز کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کا احتساب ہو رہا ہے، اگر پاکستان کے وہ جو ہے ریٹائرڈ فوجی جنرل کا احتساب ہو رہا ہے، تو ناروے کے سفیر کو بھی ایسے نہیں انہوں نے اسپیئر کر دیا کہ وہ آئے تھے اچھا چلے کوئی بات نہیں، ویسے کہہ دیں گے یار آئندہ سے نہ آئیے گا، ایسا نہیں ہوا. اس کو آفیشلی ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ انہوں نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ آئندہ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا حکومتی سائڈ سے جو ہونا. دوسری طرف افغانستان کا معاملہ ہے. افغانستان سے ایک اچھی خبر بھی ہے. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ کابل میں 1000 سے زیادہ علماء و مشائخ کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے ایک تو افغان سرزمین کے حوالے سے کہ اگر کوئی اٹیک کرے تو اس کا دفاع ہر فرد کی ذمہ داری ہے فور شور. کسی بھی ملک پر ہم تو خود اس فیز سے گزرے، ابھی مئی میں جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اور باقی چھوٹے موٹے معاملات جو افغانستان سے یا باقی کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں بارڈر سے، تو وہ قوم کی ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایک تو اپنی ذمہ داری، دوسرا انہوں نے یہ جو ایک بڑا واضح اعلان کیا ہے، جو انہوں نے وہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دراندازی وہ بند ہونی چاہیے، افغانستان کی سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑی کامیابی ہے ہماری، اور ہماری سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ورکنگ کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جن لوگوں نے کی ہے ان کی کامیابی ہے. امید تو یہ ہے کہ افغان حکومت کو ایک تو اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل اوپینین اور پبلک اوپینین بنانی ہے نا، ممکن ہے وہ اس طرح سے خود بھی وہ آن بورڈ ہو، حکومت بھی آلریڈی، لیکن نہیں بھی ہے تو یہ حکومت سے مطالبہ ہے. دوسری طرف ان کے لیے ایک بڑی کلیئر وارننگ بھی ہے. پاکستان کی طرف سے تو وارننگز بڑی کلیئر آ چکی ہے نا. اب جو تازہ ترین ہوئی ہے وہ ہے F-16 کی اپ گریڈیشن. امریکہ نے کوئی 800 ملین کا 800 پلس جو ہے وہ ملین ڈالر کا ایک پروجیکٹ اپروو کیا ہے، جس میں پاکستان میں موجود جو F-16 ہیں، F-16 جہاز ہیں، ان کی اپ گریڈیشن ہونی ہے. ظاہر تازہ وقت کے ساتھ ساتھ 80s 90s کے جہاز ہیں تو ان کی اپ گریڈیشن ہونی ہے. اور اس میں نے کہا جی وہ خطے میں تو طاقت کا توازن تو نہیں بگڑے گا، لیکن یہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ پاکستان نے چونکہ اس خطرے کو ڈیل کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو F-16 کا مطلب کیا ہے؟ افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں افغانستان سے ہو رہی ہوں گی پاکستان کے خلاف، تو یہ جو F-16 اپ گریڈ ہو رہے ہیں، امریکہ نے جو اس کی وہ جو فارمیشن ہو رہی ہے، اسٹرکچر بن رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اس میں یہ مینشن کر دیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف استعمال ہو جانے اب یہ. تو وہ استعمال کب ہونے ہیں؟ افغان حکومت کو سوچنا ہوگا. افغان حکومت کو اپنے ملک کا اور اپنے ملک کے عوام کا مفاد عزیز ہونا چاہیے. دہشت گردی جو ہے اس کو اپنی سرزمین پہ اجازت دینے کا مطلب کل کو خود بھی مصیبت میں پھنسنا ہے. اور پاکستان کا 2 ٹوک اس میں پالیسی آ چکی ہے. یہ انڈورسمنٹ ہے پاکستان کی اس پالیسی کی. امریکہ نے بڑا کلیئر میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے یہ اپ گریڈیشن میں یہ پوائنٹ شامل کر کے پاکستان کی اس پالیسی کو انڈورس کر دیا، اس کی حمایت کر دی ہے کہ پاکستان پھر وہاں جا کر بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں کیسے ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।